میرے آقا نماز پڑھ کر عشاء کی نماز پڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں بستر مبارک پر۔ ایک بات یہاں پہ مدعا پکڑا جاتا ہے کہ اور دن میرے آقا عشاء کی نماز پڑھ کر سویا نہیں کرتے تھے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ آج کے دن کیوں سو گئے؟ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ میرے نبی کو کچھ نہیں معلوم، کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ میرے نبی عالم الغیب نہیں ہے، کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ میرے نبی عام بشر ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ نبی جو اور دن نماز پڑھ کر سویا نہیں کرتا تھا، راتوں رات سجدوں میں گزار دیتا تھا، راتوں رات اپنی امت کے لیے رویا کرتا تھا، وہاں وہ نبی ہے جو سجدہ کر دے وہاں کی زمین کانپ اٹھتی تھی، جو سجدہ کرتے تو فاطمہ آ کر اٹھاتی تھی، وہ سجدہ کر دے وہ نبی تو زمین میں سے آنسو کے فوارے نکلنے لگ جاتے تھے۔ وہ نبی آج کے دن کیوں سو گیا ہے؟ وہ نبی آج کے دن بستر پہ کیوں لیٹا گئے؟ اس لیے لیٹا گئے میرا نبی وہ ہے، میرا نبی وہ ہے جو آگے کی بات کو جانتا ہے، میرا نبی وہ ہے جو پیچھے کی بات کو جانتا ہے۔ آج کے ڈیٹ میں دیوبندی کہتا ہے میرا نبی کچھ نہیں جاتا، میں 100% گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں میرا نبی عالم الغیب تھا، غیب ہے اور غیب رہے گا۔ میرا نبی آگے کی بات کو جانتا ہے، میرا نبی جو ہونے والا ہے وہ جانتا ہے۔ میرا نبی جانتا تھا کہ آج جبرائیل آئے گا، مجھے اٹھائے گا، مجھے لے کے جائے گا، میرا اللہ مجھے دیدار کرے گا۔ میرے نبی بستر پہ لیٹے ہوئے گئے کہ میرے نبی بستر پہ لیٹے ہوئے گئے، حضرت جبرائیل عرش اعظم سے 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ لے کر ام ہانی کے گھر میں کھڑے ہو جاتے گئے۔ یا رسول اللہ آپ تو لیٹے ہوئے گئے، آپ کو اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں، آپ کو اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟ آواز دے کر اٹھایا تب بھی بے ادبی، ہلا کر اٹھایا تب بھی بے ادبی، اور اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں، اٹھاؤ تو کیسے اٹھاؤں؟ تبھی غیب سے آواز آتی ہے کہ اے جبرائیل اپنی کافوری ہونٹوں کو میرے محبوب کے تلووں کو چوم لو، قسم خدا کی وہ جو نورانی ہونٹ نورانی پاؤں کو چوم لے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ میرے نبی بشر نہیں تھے کیونکہ نور نوری کو چوم سکتا ہے۔ وہ جبرائیل جو نور سے بنا ہوا جبرائیل ہے، جب پاؤں کو چوما وہ ٹھنڈی ٹھنڈی کافوری ہونٹ جب میرے نبی کے پاؤں کے تلووں کو چوم لیا تو میرے نبی بیدار ہو گئے۔ بولیے سبحان اللہ۔ میرے نبی بیدار ہو گئے۔ میرے نبی بیدار ہونے کے بعد میں کہتے ہیں، جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ سے ہم کلام کرنا چاہتا ہے، آپ کا بلاوا آیا ہے عرش اعظم سے آگے سے، آپ چلیے چلیے میرے ساتھ میں چلیے۔ 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ لے کر حضرت جبرائیل کھڑے تھے، ایک براق لے کر کھڑے گئے، وہ جنتی براق جو حضور کے عشق میں جنت میں رو رہا تھا، وہ جنتی براق بلکہ جنت میں ایک کونے میں رو رہا تھا۔ جب جبرائیل جنت میں انٹری مارے، جنت میں گھسے تو دیکھ رہے کہ سب براق خوش ہیں۔ کیا سب براق خوش تھے؟ بہت وہاں پر براق ایک جانور کا نام ہے، جنتی جانور کا۔ سب براق خوش ہیں کہ وہ اس لیے خوش تھے کہ مجھے حضور کی سواری کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ یہ وہ حضور ہے جو امام الانبیاء ہے، یہ وہ حضور ہے جو قیامت میں سب سے پہلے ان کی شفاعت قبول کی جائے گی، یہ وہ حضور ہے جو معراج کی رات میں جانے والے ہیں، اس حضور کی سواری کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ اس لیے سب براق خوش تھے۔ لیکن وہیں پہ جبرائیل کی ایک نظر جاتی ہے کہ ایک براق وہاں پہ کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے، تو جبرائیل جاتا ہے کہتا ہے اے براق تو رو کیوں رہا ہے؟ تو براق کہتا ہے کہ میرا رونا حضور کو پسند آ گیا اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تبھی غیب سے آواز آتی ہے جبرائیل اسی براق کو لے کے جاؤ، یہ وہ براق ہے جب حضور تشریف رکھنے والے تھے براق کے اوپر، براق مچلنے لگا تو جبرائیل کہتے ہیں کہ اے براق تجھے معلوم نہیں تیرے اوپر سوار ہونے والا کون ہے، تجھے معلوم نہیں تیرے اوپر سوار ہونے والا امام الانبیاء ہے، تجھے معلوم نہیں تیرے اوپر سوار ہونے والا خاتم النبیین ہے، تجھے معلوم نہیں یہ نبیوں کے امام ہے تیرے اوپر سوار ہونے والا، تو مچلتا کیوں ہے؟ تو براق کہنے لگا کہ اے جبرائیل میں اس لیے مچل رہا ہوں کہ میں قیامت کے دن بھی جب پل صراط سے ان کی امت گزرے تو میں اپنا سواری لے کر بن کے جاؤں۔
آپ سوچئے کہ یہ وہ امت ہے، یہ وہ نبی کی امت ہے جس کے لیے جبرائیل بھی اٹھے تو سوچے امت کے لیے۔ جبرائیل کہہ رہا ہے یا رسول اللہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے، یہ وہ پل صراط ہے جو بال سے بھی باریک، شمشیر سے بھی تیز ہے، جو پاؤں رکھے تو کٹ کے نیچے گر جائے جہنم میں، وہ جہنم کی آگ جس کو 70,000 برس جلایا گیا ہے، وہ جہنم کی آگ جس میں ایک اوپر سے چٹان پھینکا جائے تو 70,000 برس میں نیچے گرے، وہ جہنم میں گر جائے آدمی۔ وہ جبرائیل کہہ رہا ہے یا رسول اللہ جب آپ کی امت اس پل صراط سے گزرے تو میں اپنا پر بچھا دوں۔ ارے آپ ہی سوچئے جس امت کے لیے جبرائیل پر بچھائے، جس امت کے لیے حضور راتوں رات روئے، ارے یہ وہ حضور ہے جو پیدا ہو رہے ہیں تو رب سلم امتی کہہ رہے ہیں، جو قیامت میں کھڑے ہو تو رب سلم امتی کہہ رہے ہیں۔ ارے اے مسلمانوں، آج کے ڈیٹ میں تم کہاں سو گئے ہو؟ مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں میں کوئی نہیں آتا نماز پڑھنے کے لیے، بلکہ اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، سارے کام چھوڑ کر نماز کی طرف آ جاؤ۔ آپ تو تھوڑا سوچئے 24 گھنٹے میں، بلکہ 24 گھنٹے میں آپ 5 وقت کی نماز نہیں ادا کرنے پاتے، کیسے مسلمان ہیں آپ کیسے مسلمان ہیں کہ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرنے پاتے گئے؟ وہ نبی جو رات بھر روئے اپنی امت کے لیے، وہ امت اپنی 5 وقت نماز ادا نہیں کرنے پائے۔ ارے نہیں کہا جاتا کہ رات رات بھر نفلیں پڑھو، یہ نہیں کہا جاتا کہ رات رات بھر سنت ادا کرو، یہ نہیں کہا جاتا کہ قضا نماز پڑھو۔ ارے جو فرض نماز ہے 4 رکعت 2 رکعت یہ تو پڑھ کے ادا کرو۔ کوئی نہیں کہتا کہ رات بھر عبادتیں کرو، یہ کوئی نہیں کہتا رات بھر تسبیح پڑھو، یہ کہا جاتا ہے جو فرض نماز ہے اس کو ادا کر لیجئے۔ یہ تو قیامت میں بہت برا حشر ہے اس کے بارے میں۔ نبی کہتے ہیں کہ میں اتنے امتی کو بخشواؤں گا جتنے پورے انڈیا میں، جتنے پورے ورلڈ میں کنکر ہے، درخت ہیں، جتنے سب ان کے برابر میں اپنے امتی کو بخشواؤں گا۔ اپنے نبی، ہمارے نبی اتنے امتی کو بخشوائیں گے تو یا رسول اللہ تو نماز نہ پڑھے اس کے بھی بخشوائیں گے؟ تو نبی کہتے ہیں میں اس کو بخشواؤں گا، میں اس کو بخشوانے کی گارنٹی لیتا ہوں جو 5 وقتی نماز پڑھتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، جو فرض کو ایک بھی فرض کو نہیں چھوڑتا ہے، جو میرا امتی ہے اسی کو میں بخشواؤں گا ورنہ کسی کو نہیں بخشواؤں گا۔ ارے آپ ہی تو سوچئے وہ قیامت کا دن جو سورج سر پہ ہوگا، زمین تانبا بن چکی ہوگی، اس وقت کوئی کسی کا مدد نہیں کرے گا سوائے ہمارے رسول اللہ کے۔ ہمارے رسول اللہ مدد کریں گے اور کوئی نہیں۔ بات چل رہی تھی کہ جبرائیل اٹھائے حضور کو کعبہ شریف کے پاس لائے، سینہ چاک کیے، وضو کرائے، اس کے بعد میں مسجد اقصی لے کے گئے۔ مسجد اقصی میں ہمارے نبی نماز ادا کیا، ادا کرنے کے بعد سواری آگے بڑھی، سواری آگے بڑھنے کے بعد پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں ایسے ہوتے ہوئے جب سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے اس کے آگے کوئی نہیں گیا۔ جب سدرہ پہ رک گئے، سدرہ پہ جانے کے بعد جبرائیل رک گئے، اس کے بعد میں سب کی زبان رک گئی۔ جبرائیل رکنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کے آگے میں ایک پر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو حضور کہنے لگے کیوں جبرائیل تم تو سب سے آگے جا چکے ہو، اس کے آگے کیوں نہیں جا رہے ہو؟ تو کہتے یا رسول اللہ اس کے ایک پر بھی آگے بڑھ گیا تو میرے پر تجلی کی روشنی میرے پر کو جلا کر راہ کر دیں گی۔ اس لیے کہتے گئے کہ یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ اے جبرائیل تمہاری کچھ فریاد ہے بتاؤ میں اللہ تک لے کے جاؤں گا۔ یہ جبرائیل جب ابراہیم کو آتش نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو یہ جبرائیل آ کے کہا تھا کہ اے ابراہیم، اے خلیل اللہ تیری کچھ فریاد ہے تو بتا میں اللہ تک لے کے جاؤں گا۔ تو یہاں پر حضور کہہ رہے ہیں کہ اے جبرائیل تیری کچھ فریاد ہے تو بتا میں تیرے کو آگے تک لے کے جاؤں گا۔ حضور میرے حضور سدرہ سے آگے بڑھے، رف آیا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ، آفتاب سے بھی زیادہ ہے، اس کے اوپر میرے حضور سوار ہوئے، اس کے آگے چل رہے ہیں، مکان سے آگے بڑھے، لا مکان سے آگے بڑھے، یوں کہیے کہ آگے سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔